ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت کے اندر ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے، یعنی راہ چلنا کیسے ہے، اس دنیا میں ہم نے رہنا کیسے ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ترین زندگی ہو اور اللہ کے ہاں ہم مقبول بندے بن جائیں، تو کیسے گزارنا ہے اس کا طریقہ کار بھی بتایا، اور پھر اس زندگی پر کار بند رہنا، مستقل مزاج رہنا، اس طرح کی زندگی کو ہمیشہ اپنائے رکھنا، مستقل مزاجی بن جانا، عبادت کا عادت بن جانا، اس کا طریقہ کار بھی اسی آیت کے اندر اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، میرے مقبول بندے بن جاؤ، ایسے بندے بن جاؤ کہ قدم رکھتے ہوئے، قدم اٹھاتے ہوئے، لقمہ اٹھاتے ہوئے، اور کوئی چیز بھی، کوئی بھی کام ہو اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اس میں اللہ کی منشا کو مد نظر رکھا گیا ہو، اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہو کہ میرا اللہ اس میرے فعل سے راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے، میرا اللہ میرے اس کام سے خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے، میرے اللہ نے میرے اس کام کو پسند کرنا ہے کہ نہیں پسند کرنا۔ تو ساری چیزوں کے اندر اللہ کی رضا کو مطمع نظر بناتے ہوئے، اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جاؤ، اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ گے۔ اور اسی طرح صرف یہ تقوی کی زندگی یہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں انسان کے لیے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راہیں کھولتا چلا جائے گا، اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تقوی کی زندگی انسان کے لیے دنیا میں بھی فوائد کا ایک مجموعہ، فوائد کا ایک پیش خیمہ ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے فوائد ہی فوائد ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ایسے کمزور ہیں کہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بزرگ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، ہم متقی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، ہم وہاں پر جب بیٹھتے ہیں تو اس اللہ والے کی باتوں کا دل پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اب تو تہجد بھی نہیں رہے گی، اب ہم ہر چیز کی پابندی کریں گے، لیکن جیسے مجلس تبدیل ہوتی ہے ہم وہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور ماحول کے تبدیل ہونے سے ہمارے اندر کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ہم ان گناہوں کے کاموں میں دوبارہ لگ جاتے ہیں جن میں ہم پہلے ہوتے ہیں۔ کہ اے میرے اللہ، اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ میرے لیے یہ عبادت عادت بن جائے، میں کیا کام کروں، میں کیسے زندگی گزاروں، میں کن افعال کی بنا پر اس زندگی کو مستقل مزاجی کے ساتھ جی سکتا ہوں، ہمیشہ کے لیے متقی آدمی بن سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، ان کے پاس آنا جانا ہو، ان کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھنا ہو، ان کی صحبتیں اختیار کرنا ہو۔ کہتے ہیں نا کہ صحبت صالح، نیک آدمی کی صحبت جو ہے وہ صالح کر دیتی ہے، اور برے آدمی کی صحبت برا کر دیتی ہے، اور صحبت کی وجہ سے انسان جو ہوتا ہے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے، ایک آدمی اگر خوشبو والے کے پاس بیٹھا ہے، عطر والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اگر عطر نہ بھی خریدے تو تب بھی اسے خوشبو پہنچتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی لوہار کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لوہار کی بٹھی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی چنگاری نہ بھی پڑے تو دھواں ضرور، اس کا دھواں کے اثر ضرور اس تک پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیو ایسے ہی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں انسان کے لیے بڑے فوائد ہیں۔ ایک تو یہی فائدہ ہے کہ اس کی زندگی جو تقوی والی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بن جائے گی۔ اسی کے لیے آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کے پاس بھی جائیں، ان اولیاء اللہ کی صحبت میں بھی جائیں، اور یہ تبلیغی جماعت کا سلسلہ ہے، اس میں بھی ہم جائیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ہماری طبیعت بھی ایسی اچھی بن جائے گی۔ اس اصحاب کہف کے کتے کو جو دیکھیے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا لگا، ذات کا وہ کتا ہے، لیکن ان اولیاء اللہ کی صحبت کی وجہ سے، ان نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بعض مفسرین نے اور بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔
اگرچہ کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اسے ضرور نقل کیا ہے کہ وہ بھی جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحبت کی برکت ہے۔ اسی طرح ایک کہاوت ہے یا ایک مثال، ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی اللہ والے نے مٹی سے پوچھا، اے مٹی تو بھی تو مٹی ہے دیگر مٹیوں کی طرح، لیکن تیرے اندر یہ خوشبو کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ تو اس مٹی نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے میں بھی مٹی ہوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ چند روز مجھ پر گلاب کا پھول گرا رہا، اس کی وجہ سے، اس گلاب کے پھول کی صحبت کی وجہ سے میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اگرچہ مٹی ہیں، لیکن اگر کسی پھول کی صحبت میں مل گئے، کسی پھول کی صحبت میں بیٹھ گئے، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ گئے، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں سے بھی روحانیت کی خوشبوئیں پھوٹیں گی، ہمیں بھی وہ روحانیت کا مزہ آئے گا، ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ روحانیت پیدا ہو جائے گی جو نیک لوگوں کی صحبت میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نیک لوگوں کی صحبت کو اپنائیں کہ اس سے تقوی کی زندگی مستقل مزاجی کے ساتھ بن جاتی ہے۔